وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، کر لو ایسی اتنی کرنی ہے، ہو جاؤ مست. وَيَوْمَ، واو اور یوم، اور اس دن یحشرہم، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا، حشر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر لے گا. کأن لم یلبثوا، کا کی طرح، جیسے کہ، کی مانند، مثال، ان کے، لم نہیں، یلبثوا انہوں نے زندگی نہیں گزاری، لابسا اس نے عمر گزاری، یلبسو وہ عمر گزارتا ہے یا گزارے گا. لم یلبسو انہوں نے عمر نہیں گزاری، واو الف جمع کی علامت ہے. الا سوائے اس کے، ساعتن کوئی گھڑی، سا کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ جو گھڑی میں نے باندھی اس کو بھی سا کہتے ہیں. اور اس کا جو ایک گھنٹہ گزرتا ہے اس کو بھی ایک سا کہتے ہیں. لیکن ایک دقیقہ جو گزرتا ہے نا، سیکنڈ کا 60واں حصہ جو گزرتا ہے، اس کو بھی سا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اور السا کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، قیامت جس وقت برپا ہونی ہے اس لمحے کا نام بھی السا ہے. الا ساعتن ایک گھڑی بھی، من النہار، من سے النہار دن، جس طرح ہم سارا دن نہاری کھاتے ہیں نا، اسے نہاری کہتے ہیں اس لیے کہ نہار کا کھانا ہے، وہ دن کا کھانا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے تو کئی معنی بتائے، گھڑی بھی ہے، یہاں گھڑی لگائیں گے سا کے معنی تو اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. اگر وہ لہجہ لگائیں گے تو تبھی اس کے معنی بنیں گے. ایک گھڑی یہ ہے، اور اردو ادب میں بھی وہ گھڑی اس لمحے کو کہتے ہیں. تو یہ اس لمحے کی بات ہو رہی ہے. ساعتم من النہاری، سارے دن کا کوئی ایک سا. انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا گزارا، انہیں طرح سے بڑی عیش کر رہے ہیں. اصل معاملہ تو اوپر جا کے ہونا ہے. من النہار یتعارفون بینہم، عارفہ یا عارف، عارف کا مطلب جانا، یتعارفون وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بینہم ان کے درمیان. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یوم اس دن کی بات ہے جب انہیں اکٹھا کرے گا، یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے. یتعارفون، بس اتنا ہی ہوا کہ ایک دوسرے کا تعارف ہوا، یہ امی ہے، یہ ابو ہے، ادھر جا کے وہ بھی بھول گئے. اتنے ہی لمحے گزارے. قد خسر الذین کذبوا، قد یقیناً اللہ فرما رہے ہیں، جو علیم ہیں وہ کہہ رہے ہیں خسرا، گھاٹے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے. تحقیق یہ بات کہی جا رہی ہے. خسر الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے. کس کو جھٹلایا؟ بلقاء اللہ، بے کے متعلق، لقاء ملاقات، بار بار کلمہ آ رہا ہے جی. لقاء اللہ پہلا کلمہ جو نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے. بلقاء اللہ، اللہ کی لقاء کو، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلا دیا تھا، اب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اپنی شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں. وما کانوا مہتدین، وہ اور ما نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت والے، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. جو لوگ خود پر ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا
کہ فی الواقعہ سخت گھاٹے میں رہے۔ پھر کاش جب رسول اللہ وہ داعی حق ہمیں سمجھاتا تھا ہم کاش مان جاتے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ جھٹلاتے تھے ہی اس لیے، یعنی وہ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ اس کو یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد کوئی ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ حیران ہو کے کہتے جب ہم رمیم ہو جائیں گے کیا پھر کوئی ہمیں زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ماننے والی بات ہی نہیں تھی ان کے دل سے، حالانکہ سچا رسول انہیں بتا رہا تھا، اللہ کی بات بتا رہا تھا۔ ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے، اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام